الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ويفعلون ما يأمرهم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ساری کائنات کا تنہا مالک و خالق ہے، مربی و پالنہار ہے، اس کے حمد و ثنا اور عظمت و بڑائی کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دو چیزیں ہیں، ایک کا نام جنت تو دوسرے کا نام دوزخ ہے. انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد زندگی ختم ہونے کے بعد موت اور قبر، پھر اس کے بعد حشر، حساب و کتاب اور فیصلہ الہی کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے. جنت اور دوزخ پر ایمان یہ جزو ایمان ہے، جہاں تمام غیب کی باتوں پر جسے اللہ نے فرمایا ہے ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. اسی میں سے جنت اور دوزخ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم کی آیت میں نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ
جہنم کی آگ کی کیفیت بارہا آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال دہکایا، دھونکا تو سرخ ہو گئی، جہنم کی آگ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال دھونکا تو وہ سفید ہو گئی آگ، اور 1000 سال دھونکنے کے بعد وہ سیاہ اور کالی ہو گئی، اور اب وہ کالی ہے۔ یہ ہے جہنم کی آگ کا عالم۔ چھوٹے سے انسان مشت خاکی، مٹھی بھر انسان کے لیے سزا دینے کے لیے اللہ کے پاس بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں۔ دنیا میں بھی انسان کو ایک لاٹھی مارو ختم ہو جائے گا، لیکن ہائیڈروجن بم، ایٹم بم اور نہ جانے کتنے کتنے بم تیار ہیں کہ 1 سیکنڈ میں شہر کا شہر جھلس کر رہ جائے۔ اس ایک مشت خاکی کے خاتمے کے لیے یا اس کو سزا دینے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی بدعمالیوں کی بنا پر ایسے ایسے وسائل، ذرائع تیار ہیں۔ دنیا کی آگ کو ہم اور آپ اپنے پانی سے محنت کر کے بجھا سکتے ہیں، فائر بریگیڈ منگا سکتے ہیں، لیکن یہ جہنم کی آگ جس کی تیزی دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، ایک چنگاری گر جائے تو دنیا بھسم ہو جائے۔ اب یہ عالم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بڑی ہی مشکل جگہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ ہم اور آپ نہیں نوٹس لیتے ہیں، ہم اور آپ خیال نہیں کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن جو چیز اہمیت کا حامل ہے اس کی اہمیت ہمارے سوچنے سمجھنے اور نہ سوچنے سمجھنے سے کم نہیں ہو سکتا۔ عرض ہے کہ جہنم کے آگ سے بچو، اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو بھی بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس پر بہت ہی سخت مزاج کے فرشتے متعین ہیں۔ جہنم پر بہت ہی سخت مزاج، غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی کسی بھی وقت نہیں وہ کرتے۔ اللہ نے جس چیز کا انہیں حکم دیا اسی کو پابند ہیں۔ فرشتوں کی وہی عبادت ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور میں پھونک مارنے کے لیے متعین ہیں، مقرر ہیں، تو سور میں نرسنگھا میں ایسے منہ لگائے، پیشانی جھکائے اور کان اللہ کی طرف اٹھائے تیار کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ بے چین رہتے ہیں اور آرام اور راحت کے لیے آپ بالکل اپنے آپ کو چھوڑے ہوئے ہیں، صرف آپ رات و دن اللہ سے روتے گڑگڑاتے یا دعائے خیر کرتے ہیں یا عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور کھرے چٹائی پہ سو جاتے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کیف انام صاحب سور قد التقم جبہ، میں کیسے چین سے سو سکتا ہوں جبکہ صاحب سور اسرافیل نرسنگھا کو اپنے منہ میں لگائے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں طاعت الہی میں، کان اللہ کے حکم کی طرف لگا ہے کہ کب حکم دے دیا جائے میں پھو سے مار دوں، اتنے کام کے لیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آئے وبئس المصیر، بہت بہت خراب جگہ ہے، جگہ جگہ آیا ہے اس کی تیزی، اس کے جہنم
کہ آگ کی تیزی، عذاب کی تیزی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لگام جہنم کے ہیں، اور ایک ایک لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو تھامے ہوئے، ورنہ توڑا پھوڑا کر کے اب تک دنیا جہان ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کرو اس جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو آزاد نہ چھوڑو، غافل نہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھلے غفلت برت لیں، وہ راستے تلاش کرو جس سے جہنم کی آزادی، جہنم سے بچاؤ ہم کو آپ کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہہ دیا کہ ہم نے جہنم بنا دیا، جنت بنا دیا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے، ایسا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے حالات بیان کیے اور ان لوگوں کے حالات کے جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ موت سب کو آئے گی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، پھر تمہارے بدلے تم کو پورے دے دیے جائیں گے، نیکی کا برائی کا بدلہ تم کو مل جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، پالا مال لے گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر ہم آخرت برباد کر رہے ہیں، جنت کو کھو رہے ہیں، جہنم کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، متاع غرور ہے۔ غرور جس کو ہوتا ہے وہ بڑے دھوکے میں رہتا ہے، بڑا گھمنڈ جس کو رہتا ہے وہ بہت دھوکے میں رہتا ہے، اس سے بھی اعلیٰ لوگ ہیں دنیا میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اہل ایمان، ہم اور آپ اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ ساتھ اس کتاب اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ جنت دوزخ کے مشاہدات کرائے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین سے اللہ نے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آئے، بہت خوبصورت۔ دوزخ دیکھ کے آؤ، بہت عذاب کا گھر، بہت بڑا عذاب کا گھر۔ اے اللہ تعالیٰ، جنت میں تو ہر کوئی جائے گا، دوزخ سے تو ہر کوئی بھاگے گا۔ اللہ نے فرمایا پھر سے جاؤ دیکھو، دوبارہ معائنہ کرو۔ پہنچے تو دیکھا کہ جنت حفت الجنت بالمکارہ، مشکلات سے جنت گھیر دی گئی۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ آسان ہے، کھلواڑ ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی آزمائش نہ آئے۔ ارے اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، انبیاء، ان کی امتیں، وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے امتی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ میرے دوستوں اور بھائی، ہم مصیبتوں میں ابھی نہیں پھنسے ہیں، عیش و آرام میں ہیں، فکر فردہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، اپنی زندگی کے راستے صراط مستقیم کو مرتب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ بنا کے نہیں چھوڑا، بنانے کے بعد جنت کس طرح آپ پائیں گے اور دوزخ میں کیوں جائیں گے، یہ بھی سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے۔
اللہ کے اوپر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کی بات کو اس لیے ہم دھوکے میں پڑے رہے. نہیں، جنت کا راستہ، دوزخ کا راستہ، اس کے انجام بد، جس نے اچھے اعمال اور عقائد سے اپنی زندگی گزاری ان کے لیے جنت. اخلاص شرط ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ. اور جس نے بدعملی بدعقیدگی سے زندگی گزاری، اللہ کی عداوت اور دشمنی میں، اسلام اور مذہب اسلام کے عناد میں، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں عذاب درکار ہے. کوئی تردد و تکلف نہیں اللہ کے ہاں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. جب جہنم کی طرف ہٹایا جائے گا جہنمیوں کو، اور جب جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو پھٹاک سے دروازہ کھول دیا جائے گا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. پوچھیں گے داروغ جہنم، کیا تمہارے پاس کوئی دین کی بات بتانے والا، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا، جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آئے تھے، لیکن ہم نے انکار کر دیا. قالوا بلا ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن اللہ کا کلمہ ہمارے لیے ثابت ہو چکا تھا. تو فوراً کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم، جاؤ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. اب کیا ہے، بغیر کسی تساہلی و مروت کے، کیونکہ وہ داروغ جہنم ہے. دل کے اندر ذرا برابر بھی رحم و رقت نہیں اس کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا بہت برا ٹھکانہ. برادران اسلام، ہم کو اور آپ کو اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے قرآن کے ذریعہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، کہ اللہ کی جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے محنت کرو، کوشش کرو. ہم دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے مسابقہ کرتے ہیں، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے دنیوی کاروبار ہو، اس میں ہم ایک دوسرے کو زیر کر کے اور آگے بڑھ جانے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں. تو کیا آخرت کے بارے میں بھی ہماری یہی کوشش ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. لب کو سبقت کرو، وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. مسارعات کہتے ہیں، مسابقہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. جب کہیں مسابقہ ہوتا ہے کسی حال میں، کسی مسئلے میں، اسٹوڈنٹس کا یا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا، مسابقہ کا مطلب ہے کہ کون آگے سبقت لے جاتا ہے. ہم اور آپ کو اللہ نے حکم دیا اس جنت کی طرف لب کو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ صفت، یہ خصوصیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکمل طور سے بدرجہ اتم پایا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھتے تھے، جس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے میں دے چکا ہوں. ایک مثال ادنا سی یا اعلیٰ ہے، سمجھ لو ادنا کا ہے، لیکن ایک مثال معمولی طور سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غریب صحابہ کرام نے عرض کیا، ذهب اہل الدثور بالوجور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار آگے بڑھ گئے نیکیوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس دولت ہے تو صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مقابلہ ہم نہیں کر پاتے، ہم لوگ غریب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے،
ان تک ثواب حاصل کرنے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہو۔ یہ 100 مرتبہ تسبیحات ہیں۔ تم ان تسبیحات کو جب پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس اجر تک پہنچا دے گا جو مالدار لوگ صدقات کر کے پاتے ہیں۔ چلو ایک بات معلوم ہو گئی، لیکن جب مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ کچھ دن سے لوگ ایسے ایسے کچھ کرتے ہیں تو پتہ لگا کہ معاملہ یہ ہے، تو کہا تو ہمیں کون روک دے گا، ہم بھی کریں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ شروع کر دیا مالدار صحابہ نے بھی۔ نیکیوں کی طرف مسابقت کی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حاضر ہوئے صحابہ کرام، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام وہ بھی کرنے لگے، اب کیا دوسرا راستہ؟ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے صحابہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، دولت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے، جس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں، ہم کو اور آپ کو دوزخ سے بچنے کی تمام تدبیریں بتلائی ہیں۔ ایک تدبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ 2 واجب کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مما لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت لا الہ الا اللہ پر ہوئی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت میں داخل ہو گیا۔ ومما لا یشرک باللہ دخل النار، اور جو شرک پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ شرک جہنم واجب کرتی ہے، توحید پرستی جنت واجب کرتی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ خیرت کا نام جنو اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا گیا ہے۔ شرک کے سارے اعمال کو، تمام اعمال کو لوگ دین کا حصہ بتاتے ہیں، توحید پرستی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو دین میں توحید کی بات کرے تو اس کا انکار کرتے ہیں اور اسے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ جو توحید پر مرے گا لا الہ الا اللہ پر وہ جنت میں داخل گیا ہے۔ ایک بار ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے اس جنازے کے بارے میں تعریف کی، جیسا کہ وہ جنازہ تھا تقوی، طہارت کی، نیکی کی، بھلائی کی، تو آپ نے فرمایا وجبت۔ دوسرا جنازہ کچھ دیر بعد گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی، بدعقیدگی کی، بدعملی کی۔ بدعملی کیا؟ بدعقیدگی، شرک، کفر کی۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی اس کے لیے، اور دوسرے کی برائی بیان کی گئی، اس کی خامیاں ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا وجبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی تعریف ہوئی بھلائی کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائی بدعقیدگی کی بات کی گئی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ دونوں کے لیے ایک ہی کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ توحید اولین زینہ ہے جنت میں جانے کا۔ یہ داغدار ہوا تو جنت سے محروم، اس میں کمی آئی وحدانیت پرستی میں تو آپ جانیں کہ آپ کی جنت کھٹائی میں، دوزخ لازم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو نہ بخشے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ ایک طویل گفتگو ہے، اور دوسرے ہمارے اعمال میں اخلاص ہو، جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ ایک روڑا راستے سے اگر آپ پیر ہی سے مار رہے ہیں کہ روڑا ہٹ جائے اور مرض مولا اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، تو اللہ کیا ایسے اعمال کی بڑی قبولیت ہوتی ہے۔
لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تقوی دل کا پہنچتا ہے، اخلاص۔ بڑی لمبی گفتگو ہے اس موضوع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز روزہ صدقہ دکھاوے کے لیے کیا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اس لیے کہ وہ دوسروں کو چاہتا خوش ہو جائے، اللہ کے بجائے دوسرے لوگ خوش ہو جائیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسری اور بھی ذرائع ہیں جہنم سے آزادی کے، کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ دعا تو ساری عبادات کا گودا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مشکلات میں، دشمن کے مقابلے میں اگر بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر حاضر ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، سجدہ ریز ہو گئے۔ لشکر سے ہٹ کر کے ایک کونے میں، ایک کنارے ایک سائبان ڈال دیا گیا، اسی کے نیچے آپ سجدہ ریز، چادر مبارک جسم پر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس میں کھڑے ہیں۔ اس قدر اللہ سے اس الہا زاری کی، روئے گڑگڑائے کہ آپ کی چادر مبارک ڈھلک کر زمین پر چلی گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھایا، آپ کے اوپر ڈالا اور اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ 313 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 900 1000 کے قریب دشمنوں کا لشکر تھا، اس کے مقابلے میں 1000 فرشتے لگاتار اللہ نے اتار دیے، جبکہ ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب مسجد ہی میں نہیں آئیں گے تو دعا کہاں سے کریں گے؟ سڑک میں؟ ہاں، کہاں کریں گے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ کے بندے وہ، اہل ایمان وہ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ہٹا دے۔ ان عذابها کان غراما، بڑا زبردست ہے اس کا عذاب، اور بہت ہی خراب جگہ ہے۔ ساعت مستقر و مقامہ، بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بار بار اللہ کہہ رہا ہے اس جہنم سے بچاؤ کے لیے دعا ہتھیار ہے۔ اللہ سے دعا کریں، خصوصاً تنہائی میں، مجمع عام میں نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے نیچے ہوں گے، یا اللہ کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور رویا۔ تنہائی کی عبادت، تنہائی کا اللہ سے رونا افضل ترین عمل ہے۔ ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یہی 2 قطرے آنسو کے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، فائر بریگیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھڑوں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا تری اعینہم، 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا کہ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور عین حرست فی سبیل اللہ، اور ایک آنکھ وہ کہ رات میں لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے بیدار رہی کہ دشمن کہیں سے اٹیک نہ کر پائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جہنم سے بچاؤ کی تدبیر۔ وعین غضت من محارم اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے
اپنی نگاہ کو پست کر لے. لڑکیاں جا رہی ہیں، عورتیں جا رہی ہیں. اللہ اب تو ایسا ہو گیا کہ بھائی پردے نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، یا کوئی بھی حرام چیز ہو، کوئی چیز پڑی ہے آپ اس کو دیکھ کے ہٹا لے نظر، ہم سے اس سے کیا لینے دینا. چور ہوگا تو اٹھا لے جائے گا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی کی نگاہ پست ہو جائے. یہ 3 آنکھیں اتنی خوش قسمت ہوں گی قیامت کے دن کہ جہنم کے آگ کو نہیں دیکھیں گی. اللہ دور رکھے گا جہنم کے آگ کو ان سے. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستوں اور بھائیوں، جہنم سے بچاؤ کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے مقرر کی. یہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، یہ دعا ہے بندے کی، ہم کو دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، اور جہنم کے آگ سے بچا لے. بہت بڑی دعا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا، کیا تو نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار نہیں پڑھا؟ کاہے کے لیے تو پریشان ہو گیا بیماری آداری سے، موت طلب کرنے لگا، اور یہ سب ناشکرا پنی. یہ دعا ہم کو اور آپ کو دنیا میں اچھائی اور آخرت میں اچھائی کے طلب کی دعا ہے، اور جہنم کے آگ سے بچاؤ کی دعا ہے. عام طور سے لوگوں کے دعا یاد ہے، اس کی حقیقت آپ سمجھ لیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعا سکھاتے تھے ایسے جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ تعالیٰ، مطلب اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے سہارے جہنم کے عذاب سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا سکھلا رہے ہیں؟ اور ایسے سکھلا رہے ہیں جیسے قرآن کی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں. اور فتنہ مسیح دجال سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی میں بڑی فتنہ پردازیاں آتی ہیں. کبھی لڑکوں کی طرف سے آدمی پریشان، کبھی لڑکیوں کی طرف سے، اور کبھی پڑوس کے آدمی سے، کبھی اور دشمنوں کے مسائل سے. بہرحال فتنے بہت ہیں اس کے ذرائع. حرام حلال میں واقع ہونے سے کہ آدمی حرام میں نہ واقع ہو جائے حلال کے بجائے، یہ سب فتنے ہیں. والممات، اور موت کے فتنے سے. موت کے وقت شیطان ورغلاتا ہے، دوزخ کی راہ دکھاتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف زبان سے نکلوانا چاہتا ہے. بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں چلے جائیں. شیطان بہت ہی پیچھے پڑ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے سہارے زندگی اور موت کے فتنوں سے، اب یہ دعا پڑھتے رہیں گے آپ تو اس کے اچھے اثرات آپ کی زندگی میں، آپ کے موت کے وقت آپ کو ظاہر ہوں گے. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم پر نہ جائے. ہر شخص کو جہنم ہی پر جانا ہے، اس سے پار کرنا ہے. مشہور ہے بات کہ پلسرات جہنم پر رکھی جائے گی. وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ طے شدہ فیصلہ ہے. انبیاء، صالحاء، اتقیاء، سب کفار مسلمین سب جہنم کے پل پر سے گزریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. اللہ انہیں نجات دے گا جو اللہ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، اور ظالمین کو تو اللہ گھٹنوں کے بل دھکیل دے گا جہنم میں. کوئی رعایت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی اللہ کو اللہ نہیں سمجھا، دین کو دین نہیں سمجھا. ہم اور آپ جب دعا کریں گے تو جانتے ہو جہنم کے بچاؤ کی دعا کریں گے، جنت کے طلبگار بنیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے من سأل اللہ، جو شخص اللہ سے سوال کرے جنت کا، سأل اللہ الجنت 3 مرات، 3 بار، قالت الجنت، تب جنت کہتے ہیں اللہم ادخلہ فی الجنہ، اے اللہ یہ تجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے جنت مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کو جنت دے دے، داخل کر دے۔ جنت کہتی ہے جب آپ جنت 3 بار مانگتے ہیں، اللہم نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اپنی دعاؤں میں آپ دعا کرتے ہیں تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کو ہمدردی ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہم اعوذ من النار، اے اللہ جہنم سے بچا، تو جہنم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، ہمارے میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ اسباب و ذرائع ہے جہنم سے بچنے کی۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم اور آپ حقیقت میں بہت ہی پیچھے ہیں، دین کے بارے میں بہت ہی پیچھے ہیں، آخرت کے سنوارنے میں ہم اور آپ بہت زیرو ہیں۔ توجہ دیجئے، زندگی کا انتظار نہ کیجئے، ابھی بڑی لمبی زندگی ہے۔ کتنے ایسے ہی ہمارے آپ کے کاندھوں پہ اٹھ کے قبرستان پہنچ گئے، جنازہ پڑھ لیا گیا، مٹی ڈال کر ہم لوگ چلے آئے، ان کا اعمال ان کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ سے جنت کے طلبگار بنیں، دوزخ سے کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال، نیک عقیدہ اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے لیے جنت میں دخول کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان منکرات سے اور ان بدعقیدگیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس کے ذریعہ جہنم میں جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو، آپ سب کی دعاؤں کو، ان تمام باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ۔